موونگ ایوریج کے اندر امپورٹنٹ ڈیسیجن از بیسیکلی کہ ہاؤ مینی پیریڈس وی ول یوز in the model. How many periods, meaning because it is a moving average and we are using, let's say, 3 period moving average, 4 period, 5, 10, how many periods should we use to forecast demand for the next period? If the raw data has lot of randomness, large fluctuations due to randomness, and not because of some situation in the market, but because of the randomness, then we should use large number of periods. For example, if there is a lot of randomness in the data, instead of using 2 or 3 period, we should use 8 period moving average. Similarly, if there is a small number of randomness, then we should use small number of periods, meaning 2 or 3 period. Why? Because if we use a smaller number of periods to forecast demand in moving average, the forecast will react very fast because of the change in the demand. And if it is because of the randomness, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رینڈمنیس کو چیز کرنا شروع کر دے گی فورکاسٹ. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم رینڈمنیس کو چیز کریں، کیونکہ رینڈمنیس کو فورکاسٹ نہیں کیا جا سکتا. فورکاسٹ ہم اس چیز کو کرنا چاہتے ہیں جو کہ پیٹرن مارکیٹ کے اندر ہے، ڈیمانڈ کا پیٹرن ہے، اس کو فورکاسٹ کرنا چاہتے ہیں. رینڈمنیس کو ہم نہیں کرنا چاہتے. اس لیے اگر رینڈمنیس زیادہ ہے تو پھر ہم چاہیں گے کہ تھوڑا اسموتھ ہو جائے ڈیٹا، اس میں سے رینڈمنیس کا افیکٹ ہم کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ہم لارج پیریڈ نمبر آف پیریڈ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم سنگل پیریڈ یوز کریں، 1 پیریڈ موونگ ایوریج، تو وہ کیا بن جائے گا؟ دیٹ ول بی بیسیکلی یور نائیو فورکاسٹ، جو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ آج کی ڈیمانڈ کل کی فورکاسٹ ہے. ناؤ لیٹس لک ایٹ دا ایگزامپل، اور اس کے اندر one is 2 period moving average and one is 4 period moving average. Now in this case, a 2 period moving average ہم یوز کر رہے ہیں فرسٹ 2 weeks کی جو ایکچوئل ڈیمانڈ ہے اس کے بیسس پر ہم 3rd پیریڈ کی فورکاسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح پھر 2nd and 3rd وی کین یوز 2nd and 3rd پیریڈ کی یہ 2 ایکچوئل ڈیمانڈ یوز کر کر ہم نے 4th پیریڈ کی فورکاسٹ کر لی. اب ہم اگر دیکھیں 4 پیریڈ والے موونگ ایوریج کے اندر تو ہم first 4 periods till this point we are using actual demand to forecast the 5th period's demand. So basically اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر نظر آئے گا کہ جو 4 period والی ہے وہ بہت slow react کر رہی ہے with the change in demand, whereas 2 period والی بہت تیزی کے ساتھ react کر رہی ہے جیسے ڈیمانڈ چینج ہو رہی ہے. اسی لیے ہم کم پیریڈ یوز کرتے ہیں اگر ہم چاہیں کہ ڈیمانڈ کو تیزی کے ساتھ وہ ریئیکٹ کرے، کیونکہ ڈیمانڈ کے اندر جو رینڈمنیس نہیں ہے تو پھر اس کیس کے اندر کم رینڈمنیس ہے، تو اس کیس کے اندر وی وڈ لائک کہ فورکاسٹ جو ہے وہ ایکچوئل ڈیمانڈ کے قریب تک ہوتی جائے. لیکن اگر رینڈمنیس زیادہ ہے تو پھر ہم چاہیں گے جیسے 4 پیریڈ کے اندر شو ہو رہا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا ڈیلے آ جائے اور اس کے اندر تھوڑا سا ایوریج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، وہ ایک اسموتھ ہو جائے ڈیٹا، جو کہ پھر ڈیمانڈ کو فورکاسٹ کرنے کے لیے اندر اچھی طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ جو موونگ ایوریج ہے دس از آلسو یوزڈ ناٹ جسٹ دا فورکاسٹ بٹ آلسو ٹو لیول دا ڈیٹا کو. فار ایگزامپل ہم آگے پڑھیں گے سیزنل فورکاسٹ سیزنل ڈیمانڈ کے لیے، اس کے اندر سیزنل ڈیمانڈ فورکاسٹ کرنے کے لیے what we do is we first take the average. So average لینے کے لیے you can take simple average or you can use moving average method to again level data and then we start forecasting. So if we are forecasting, it will be for the next period. For example, first 2 period data is used to forecast the 3rd period in 2 period moving average. Whereas if we are using it to level, then
first 2 periods or 2 weeks data is used to level, and that will be 1.5 week کے اوپر اس کی ویلیو آئے گی. سو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ رینڈمنیس کی وجہ سے ہم نے جو سلیکٹ کرنا ہے کہ کتنے پیریڈ موونگ ایوریج ہم نے یوز کرنی ہے, تو وہ جو سلیکشن ہے, وہ جو ڈیسیژن ہے, وہ بیسیکلی اٹ از بیسڈ آن دا رینڈمنیس ان دا ڈیٹا. ہاؤ مچ رینڈمنیس از دیئر ان دا ڈیٹا.